دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اپنے پسند کے اعتبار سے اپنے مذہب پر عمل کرتی ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے، اور یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی اور خود بخود یہ دنیا ختم ہوگی، جیسے بھی ہوگی۔ انسان کا پیدا ہونا، اس کا رزق کا آنا، کھانا جانا، یہ جتنا دنیا کا پورا نظام ہے یہ خود بخود اپنے طور پر چلا اور چل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ کے دربار میں ایک شخص ایسے ہی اپنا دعویٰ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ بھئی خدا تو نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو جاننے والے لوگ تھے وہ بتانے لگے کہ بھئی موجود ہے خدا، ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ کئی طریقے سے لوگوں نے سمجھایا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، چونکہ جو آدمی جس بات کا کبھی بھی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ ایسے دلائل لے کر آتا ہے جس کی وجہ سے لوگ فوراً اس کی بات کو مان لیتے اور قبول کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار میں بہت سناٹا چھا گیا، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہاں تک بات پہنچی کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے بلکہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ چنانچہ امام صاحب کو بلایا گیا، ان سے وقت مانگا گیا، صبح 11 بجے فلاں تاریخ کو فلاں دن محل میں ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، اور آپ خدا کو ثابت کریں گے اور سامنے والا جو آدمی کمیونسٹ ہے، دہریہ ہے، وہ خدا کا انکار کرے گا۔ اگر آپ خدا ہیں تو خدا کو ظاہر کر کے اور باتوں کے ذریعے سے قائل کر کے بتائیں گے۔ چنانچہ بات طے ہو گئی۔ جس دن جس تاریخ کو بات طے ہونا تھا مکمل طور پر بات طے ہو گئی، لوگوں کا جمع ہجوم شروع ہو گیا۔ 11 بجے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، تقریباً عصر کا وقت ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک محل میں تشریف نہیں لائے تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کا جب وقت آیا تو جو شخص دعویٰ کرنے والا تھا کہ بھائی خدا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ جو بتا رہے تھے کہ آپ کی طرف سے کوئی بڑا عالم دین آئے گا، لیکن کوئی آیا نہیں، اس وجہ سے سارے محل کے لوگ مان لو کہ خدا نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے پورے لوگ۔ جیسا سورج غروب ہو رہا تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ محل میں داخل ہو گئے۔ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ بات چیت ہو گئی، لوگ بھی غصہ ہو گئے، وقت پہ نہیں آئے امام صاحب، عالم صاحب وقت پہ نہیں آئے، بادشاہ بھی غصہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر اور محل کے درمیان میں ایک نہر پڑتی ہے، اور نہر کو پار کرنے کے لیے اتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور میں وہاں نہر کے پاس آ کر اسی حساب سے اسی وقت پر بیٹھ گیا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پر کوئی اس وقت سواری نہیں تھی تاکہ میں اس کے ذریعے سے دریا کو پار کر سکوں۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، بہت زیادہ وقت ہونے کے بعد اچانک میرے پیچھے ایک درخت تھا، درخت خود بخود کٹا، اس کے چکلے بنے، اس کے درمیان میں جوڑنے والی چیزیں پیدا ہو گئیں، ایک کشتی کی شکل اختیار ہوئی، اور وہ سامنے میرے آ کر کے گویا کہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اس میں سوار ہو جاؤ۔ میں اس میں سوار ہو گیا۔ جب میں سوار ہونے کے بعد دریا کے ادھر کنارے آ گیا تو میں کشتی سے اتر گیا۔ تو بولنے لگا رہے کیا بے وقوف آدمی ہے بھائی، کشتی کیسا خود بخود بنتی بولو، درخت کیسا کٹتا بولو، اس کے چکلے کیسا بنتے، اور کشتی کی شکل کیسا بنتی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولنے لگے تو بے وقوف ہے یا میں بے وقوف ہوں؟ ارے ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی، بغیر چلائے نہیں چل سکتی، یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے،
کسی کے چلائے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ سورج کا نکلنا، پھر ڈوبنا، دن کا آنا، رات کا آنا، چاند کا نکلنا، سیاروں کا آنا، یہ درختوں کا پھل دینا، انسانوں کا پیدا ہونا، انسانوں کا مرنا، کون سی چیز کہاں پیدا ہونا، کہاں کون دے رہا ہے، یہ خود بخود نظام کیسے چلتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز دنیا میں بغیر چلائے نہیں چل سکتی، اتنا بڑا کارخانہ اور اتنا بڑا کارخانے میں اتنا بڑا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ تو ہکا بکا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ بھئی ہم نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے زمینوں کو اور آسمانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ خطاب کر کے بتا رہے ہیں اللہ نے جس وقت زمین کا بنانا چاہا اور آسمان کو بنانا چاہا تو قرآن کے آیتوں کے نچوڑ کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے، تفسیر لکھنے والوں کے اور کہنے والوں کے مطابق، کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین کو مادے کو بنایا، اس کے بعد پھر آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا، اس کے بعد جس طرح دونوں مادے موجود تھے ان کو ویسے ہی رکھا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا، زمین کی طرف متوجہ ہو کر کے زمین کو پہلے پھیلایا۔ کس طرح پھیلایا؟ کہ جس طرح پانی پر جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، زمین پھیلانے کے بعد اس کو زمین بنانے کے لیے اللہ نے 2 دن کا وقت اس کے اندر بتایا کہ 2 دن لگے میرے کو زمین بنانے میں۔ اب وہ 2 دن کی مقدار کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، چونکہ اس وقت دن نہیں تھا، رات نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، تو 2 دن کی مقدار ہمیں لگی۔ اللہ الذی خلق، کہ ہم نے زمین کو بنایا 2 دن میں اور زمین کو بچھا دیا۔ بچھا کر کے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح جوار کی روٹی ہوتی ہے رکھ کر کے اگر ہم ایسا توڑے نا، توڑے تو برابر توڑتی کیا؟ الگ الگ توڑتی، ادھر سے ایک ٹکڑا توڑتا، ادھر سے ایک ٹکڑا توڑتا، ادھر سے ایک ٹکڑا توڑتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کو بچھا کر ٹکڑے کر دیے، اس کے ٹکڑے کرے، اور جب جیسے ٹکڑے کر دیے تو پہلے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا گیا، جب ٹکڑے کیے گئے تو درمیان سے نہریں، تالاب اور پانی کی شکلیں جو ہمیں درمیان میں ملتی ہیں وہ شکل میں ہمیں ملنے لگی، جس طرح ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد 2 دن پہاڑوں کو زمین کے اوپر بیلنس برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں کو رکھا گیا تاکہ زمین ہلے نہ۔ اگر کوئی ہلکی چیز جیسے تھرماکول وغیرہ آپ دیکھے تو ایک دم ہل جاتا نا، پانی میں ایسا ہل جاتا، اس کے اوپر کوئی وزنی چیز اگر آ گئی جو اس کو نہیں ہلا سکے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر پہاڑوں کے وجود کو صحیح بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے زمین کے بیلنس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو پیدا فرما کر جس طرح اس کو بتایا کہ بھئی یہ انسانوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، ایسے ہی اس کے زمین کے اندر بھی، اس کے پیٹ کے اندر، زمین کے اندر اس کے معدنیات کو رکھا، سونے کی شکل میں رکھا، چاندی کی شکل میں رکھا، لوہے کی شکل میں رکھا، پٹرول کی شکل میں رکھا، بہرحال جو بھی ہے انسان کے فائدے کی چیز۔ اب انسان اس کے ذریعے سے، اب وہ جو پانی ہے، نباتات ہے، اس کے ذریعے سے انسان اس کے اندر اپنا فائدہ نکالتا ہے اپنے پیٹ کے خاطر۔ قرآن کے اندر اس کے فرمایا گیا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی جب نوالا اٹھاتا ہے نا، اس سے پہلے آدمی کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کتنے قدرت کار فرما ہے، کہ بندہ جب زمین میں بیج ڈالتا ہے، کسان کو معلوم نہیں رہتا کہ وہ بیج سیدھا گر رہا ہے یا الٹا گر رہا ہے۔ اگر الٹا گرتا تو انہیں زندگی بھر بلکہ کئی 100 سال بھی ایسے ہو جاتے اس کے اندر سے پودا نہیں اگتا، لیکن قدرت کا کارخانہ یہ ہے کہ کسان ڈالنے والا بیج چاہے الٹا ڈالو چاہے سیدھا ڈالو، لیکن قدرت کا کارخانہ یہ ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے انسان کے فائدے کے خاطر پودے کو اگاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو سبق دیتا ہے۔ تو کہا کہ 2 دن میں زمین بنایا اور 2 دن کے اندر پہاڑوں کو، نباتات کو، درختوں کو، جنگلات کو، جو کچھ بھی معدنیات ہے اس کے اندر بنایا، تو اس کے لیے 4 دن ہو گئے۔ پھر 2 دن جو آسمان کا جو مادہ تھا
دھوئیں کی شکل میں اس کو پھر بنایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آسمان تہ بتہ ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان میں، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کے اوپر فرشتے آباد ہیں، مخلوقات رہتی ہیں وہاں پر ایک نظام ہے۔ ایسے ہی جس طرح 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں بھی اللہ نے بنائی ہیں جو نچلے حصے میں ہیں۔ زمینوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اس کے بارے میں وضاحت نہیں کرتا، اس وجہ سے ہمارے کو اس کے اندر کھوج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قرآن بتا رہا ہے اتنا ہی ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھئی تمہارے کو زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں، اللہ نے یہ فرمایا ہے زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں ہم نے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ لوگوں کو اس کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، قل سیروا فی الارض، تم زمین میں چلو پھرو۔ آدمی چلنا پھرنا، اللہ کے قدرت کے کارخانوں کا مظاہرہ کرنا، مشاہدہ کرنا، اور ایسی جگہ جانے سے بچنا جہاں پر ہلاکت کا اندیشہ ہو، جان کا خوف ہو۔ آپ کو پہاڑوں پر جا کر لڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ آج کل کے نوجوان جو بائک سواری پر کمپٹیشن وغیرہ کرتے ہیں نا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جان کو امانت بنایا ہے۔ زمین میں چلو پھرو، قل سیروا فی الارض، تاکہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ظاہر ہو۔ اور اللہ نے جس وقت زمین بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہر ایک کے مزاج کے مطابق کہیں میٹھی چیز پیدا کر دیا، کہیں کھاری چیز پیدا کر دیا، کہیں پانی والی چیزیں پیدا کر دیا، کہیں بغیر پانی والی چیزوں کو پیدا کر دیا، کہیں پھیکی چیز پیدا کر دیا، کہیں کڑوی چیز پیدا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں پر سونے کو پیدا کیا، سونا وہاں پر کوئی قیمتی شے نہیں، لیکن بعض مرتبہ آپ دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر نمک ملتا ہے جہاں نمک نہیں ملتا، لیکن بعض مرتبہ وہاں پر نمک پہنچتے پہنچتے وہ سونے کی قیمت میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں سونا قیمتی، بعض لوگوں کے نزدیک سونے سے زیادہ وہ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پتھر والے علاقے میں ہیں، جہاں پر پتھر نہیں ہوتا تو وہاں پر پتھر کی اہمیت رہتی، اور جہاں پر جو چیز کی اہمیت رہتی ہے اس کو وہ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ اللہ نے پھلوں کے اندر وہ چیز بنایا، ایک ہی زمین سے کڑوا بھی اگایا، میٹھا بھی اگایا، کھارا بھی اگایا، سادہ بھی اگایا، نمکین بھی اگایا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کارخانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں جس طرح زمین کے نظام کو ہم نے چلایا ہے، ایسے ہی آسمان کو ہم نے بنایا ہے۔ ہمیں بنانے میں 2 دن لگے، آسمان کو بنانے میں 2 دن لگے، ایسا کل کائنات بنانے کے لیے ہمیں 6 دن لگے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب آسمان کو بنایا گیا، اب ہمیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کے اندر سورج کو بنایا گیا، ستاروں کو بنایا گیا، چاند کو بنایا گیا، یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بندہ یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر ایک مردے کی ہڈی لیا، ہڈی لے کے ایسا ہاتھ سے مل کے بولا کیا بھائی یہ آدمی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے پر تعجب کرتے ہیں، ہم تو ان کی اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کہ بھائی یہ لوگ جو تعجب کر رہے ہیں آپ سے بات پوچھ کے کہ کیا بھائی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے تعجب کرنے پر ہم کو تعجب نہیں ہے، بلکہ ان کی بات پر ہم کو تعجب ہے کہ ہم اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنے سال سے نظام چلا رہے ہیں، فارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر وهو خاسئا وهو حسیر، خاسئا وهو حسیر، کہ بھائی نظر اٹھا کر دیکھو آسمان کی طرف، اتنا بڑا نظام بغیر کسی دراڑ کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ روزانہ زمین سے تم لوگ اناجوں کو اگا کر اس کی زندگی تم ختم کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر زمین میں آدمی دانہ ڈالتا ہے،
اٹھتا ہے، بیج ہوتی ہے، اس کے اندر پھر پیلا پن آتا ہے، وہ سوکھا ہو جاتا ہے، پھر اسی مردار دانے کو، بے جان دانے کو تم زمین کے اندر، مردار زمین کے اندر ڈالتے ہو، پھر وہ مردار زمین، مردار دانہ پھر تمہارے ذریعے، تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہر وقت تمہارے درمیان میں ایک زندگی اٹھا کر، ایک زندگی بتا کر ہم تم کو بتلا رہے ہیں کہ ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، کارخانے میں کوئی چیز بنایا، اس کا نمونہ بھی ہے، اس کا میٹیریل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہے، تو معمہ کیا کرا انہیں، میٹیریل کو پھر پورا ایک جگہ لپٹ کے رکھ دیا، دوسرے آدمی کو بولا کہ بھائی اس کو بنا کے بتاؤ میرے کو، تو دوسرے آدمی کے واسطے تھوڑی مشکل ہوتا، اس لیے کہ پہلے اس نے کارخانے میں وہ کام کرایا، بتایا کہ بھئی یہ کام ہوا، آسان ہو جاتا اس میں۔ تو ہم پہلے بنائیں پھر دوبارہ بھی پھر بنانے میں ہم کو دشواری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے ہمارے پاس دوبارہ ہم اٹھانا، لیکن اس سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ آسمان کو، زمین کے نظام کو، اور ہواؤں کے نظام کو، پانی کے نظام کو ہم چلا رہے ہیں۔ آدمی کو اس میں غور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ہم بندے کو دوبارہ اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ دنیا میں بھیج کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون خراب عمل کرتا ہے، تو یہ ہم دنیا کے اندر یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کرے، انسان کے لیے پیدا کرے، تاکہ ہم دوبارہ اٹھا کر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ اب انسان کو اس بارے میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔